ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ وحدہ لا شریک کی لا تعداد حمد و ثنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگین درود و سلام. اس مختصر حمد و سلام کے بعد آج سورہ فرقان کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. ان آیات مقدسہ میں رب العالمین نے اپنے بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے اور ان کا نام عباد الرحمن بتایا ہے. رحمان کے بندے. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ خالق لاجزال کے 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ ہے اس کی رحمت کی عمومیت بتانے والا نام رحمان ہے. رحمان وہ ہے جس کی نعمتیں ماننے والوں اور نہ ماننے والوں، اپنوں اور بیگانوں سب پہ تقسیم ہو رہی ہے. اور یہ دنیا اس کی واضح مثال ہے کہ اس دنیا میں جتنی نعمتیں موجود ہیں اللہ نے اس کے بارے اعلان کیا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جس قدر یہ نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو تمہارے سامنے موجود ہیں، اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ان سب نعمتوں کو دینے والا اللہ ہے اور ان نعمتوں کی تعداد پر بھی رب العالمین نے قرآن ہی میں اعلان کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں تمہاری گنتی میں بھی آنے والی نہیں ہے، شمار میں بھی آنے والی نہیں ہے. کفار جو اس دنیا میں بڑی کثرت سے موجود ہیں اور ان میں کتنے ایسے ہیں
جو اس خالق و مالک کا وجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے دنیاوی نعمتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، انہیں بھی اسی طرح خوراک، رہائش، لباس اور اس کے علاوہ انگنت نعمتیں مل رہی ہیں جیسے اس کے ماننے والے مسلمانوں کو مل رہی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخری حصے میں اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس میں ان کی ایک دعا کا ذکر ہے، اور رب العالمین کی طرف سے اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی امتحانات کی تفصیلات پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے۔ ان کے نام سے مستقل ایک سورت سورہ ابراہیم بھی نازل کی ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے ان کو ایک اعزاز بتایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے احکام بجا لانے میں، اللہ کی توحید اس کی مخلوق کو سمجھانے میں ہر انداز سے آزمائش میں پورے اترے، تو رب العالمین نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تو یہ دنیا بھر کا امام بنا دیا ہے۔ باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی انہی انعامات سے مستفیض ہو جو مجھے ملی ہیں، تو عرض کر بیٹھے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا۔ فَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم میرا یہ وعدہ نہیں ہے، ظالموں کو میری نعمتوں کی فراوانی تیری اس منصب تک نہیں لے جائے گی۔ یہ منصب نیک لوگوں کا ہے، برے لوگوں کو نہیں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو دعا میں یہ لفظ کیا بیٹھے، اللہ یہ گھر میں بنا رہا ہوں، اس گھر کے باسیوں کو دنیا کی نعمتوں سے اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک مہیا ہے، مگر کن کو تو فرما بردار ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ پہلے پارے میں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، دنیا کی نعمت تو میں نے خاص نیک لوگوں کے لیے نہیں رکھی، وَمَنْ كَفَرَ، جو کافر ہیں وہ بھی مکے کے باسی ہو گئے، میری نعمتوں سے وہ بھی مستفید ہو گئے۔ تو رحمان کون ہے؟
نعمتوں سے مسلم اور کافر اپنے اور بیگانے سبھی مستفید ہوں، اور یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، کیونکہ دنیا کی نعمتوں کو اللہ کے ہاں کوئی عظمت اور مقام حاصل نہیں ہے۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت کوڑا کرکٹ کی ہے۔ گھر کو صاف ستھرا کر کے ہم جو اس کے اندر سے تنکے، مٹی، شاکر یا اس کے ساتھ کوئی پتے یا کوئی اور چیزیں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں روڑی میں، اس روڑی پہ جانے والی ان چیزوں کی جو حیثیت ہے اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے۔ اس بنا پر اللہ دنیاوی نعمتیں سب کو تقسیم کرتا ہے، مگر آخرت کی تمام نعمتیں صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور اس میں باقاعدہ طور پر حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی تمام رحمتوں کو 100 حصے میں بنایا، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کی ساری مخلوق پر اول سے لے کے آخر تک تقسیم ہوا ہے۔ ایک حصہ اب تک اور آئندہ قیامت تک اللہ کی رحمت کا ایک حصہ تقسیم ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ حیوانات اپنے بچوں پہ، درندے اپنے بچوں پہ، پرندے اپنے بچوں پہ، آبی مخلوق اپنے بچوں پہ، اور انسان اپنے انسانیت کے رشتوں پہ ترس کرتے ہیں۔ یہ جو رحمت کا تخیل ہم حیوانات میں دیکھتے ہیں، یہ اس ایک حصے کی تقسیم کا ایک جز ہے۔ قیامت کو یہ حصہ جو تقسیم ہو چکا ہے، اسے اللہ پھر بحال کر کے 100 کا 100 حصہ صرف اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے، صرف نیک بندوں۔ وہ نعمتیں سمجھ کر صرف جنتی لوگوں کو آ جائیں گے، کفار اس سے محروم ہوں گے، باغی اس سے محروم ہوں گے، غیر مسلم اس سے محروم ہوں گے۔ اور قرآن کی سورہ آراف میں دونوں مقامات کے لوگوں کی باہم گفتگو کا تذکرہ موجود ہے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے کہ جہنم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، جنت کے بارے ہم بتا دیتے ہیں۔ ہم سے جو اللہ کا وعدہ تھا کہ جنت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنتیوں کو میں وہ
کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی کے دل و دماغ میں وہ کبھی آئی۔ وہ وعدہ ہم جنت میں سے ہی پا رہے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم باغیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری بغاوت سے باز نہیں آؤ گے پھر تمہارے لیے جہنم ہوگی، اور اس جہنم میں اس طرح کے عذاب ہوں گے۔ حَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، قَالُوا نَعَمْ۔ یہ قرآن کی سورہ اعراف کے الفاظ ہیں۔ جہنمی جواب میں کہیں گے کہ جنتیوں، جو وعدہ ہم سے ہوا ہے اللہ کے عذاب کا، وہ بھی بالکل برحق ہے۔ اگر جنتیوں سے وعدہ اس کا سچا ہے تو ہم جہنمی بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں بھی وہ وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو رحمان، اللہ کی عمومی رحمتیں، بڑی رحمتیں، چھوٹی رحمتیں، دنیا کی رحمتیں، آخرت کی رحمتیں، سب کو شامل ہے۔ اور اس رحمان کا بندہ بننا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے یہاں پر ان کی جو صفات مقدسہ بیان کی ہیں، اس میں پہلی صفت ہے کہ وہ عباد الرحمان ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنا بندہ بنا ہے۔ اس کا بندہ بننا بہت بڑا اعزاز ہے، عبادت عمل بننا بڑی بات ہے۔ فرما بردار، اطاعت شیار، ہر حکم کو ماننے والا، ہر بغاوت سے بچنے والا، یہ عباد الرحمان کا ایک خاص تخیل ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ عباد الرحمان وہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی یہ بتائی ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ اس زمین میں خالق و مالک کا مقام اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اپنی عاجزانہ کیفیت میں مالک کی اس زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اللہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ۔ فرمایا میری زمین پہ چلتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو، تمہارے پاؤں زمین پہ دبانے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تمہارے پھولنے سے تم آسمان کی بلندیوں کو دور کی بات ہے پہاڑوں کی چوٹی پر نہیں جا سکتے۔ کسی وقت پہاڑوں کی طرف اگر جانے کا موقع ملا ہو تو اس زمین کی سطح جو سمندر سے مسلسل بلندی پہ چلی گئی، ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے دامن میں کھڑے ہو کر ذرا قرآن کی اس آیت کا تصور کرو کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چلنے والے، تکبر کرنے والے، سر اٹھا کے چلنے والے، کسی کو اپنی سوچ میں نہ لانے والے، ذرا سوچ تیرے قدم مارنے سے زمین پھٹ گئی یا تیرے اونچا ہونے سے تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ دنیا کے انسان مختلف ذوق و شوق والے
نظر آتے ہیں، کو پیما پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کرنے والے، بین الاقوامی طور پر اونچے سے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچنے کی کوشش کرنے والے کتنی تعداد میں آتے ہیں، کتنی تعداد میں پھر اوپر پہنچتے ہیں، یہ ان کو پیمانوں کی باقاعدہ طور پر تاریخی حیثیت آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی حوالیہ کا تسلسل ہمارے ملک میں بھی موجود ہے۔ کیٹو کی بلندی وہ ایک ضرب المثل ہے، اور جس پہاڑ کی چوٹی پہ انسانوں کی زندگی کا رہنا مشکل ہے، وہ بھی پاکستان کی سرحدی ماحول میں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان حد فاصل ہے، اور اس میں بھی کتنے مراحل میں لوگ کس طرح جاتے ہیں، اس شدید سردی میں حفاظتی لباس میں کتنے زندہ بچ کے آتے ہیں، اور کتنوں کی لاشیں آتی ہیں، اور کتنوں کے ہاتھ پاؤں سوکھ کے بے جان ہو کے آتے ہیں۔ یہ فوج سے پوچھو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ انسان دنیا پہ چلنے والے، ذرا اس بات کو سوچ، میں نے زمین کو تیری خدمت کے لیے بنایا ہے، اور تو اس پہ اکڑ کے چلتا ہے۔ تیرے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو تو چھو سکے گا۔ یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے عباد الرحمن کی صفت کیا ہے، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ مالک کو مالک سمجھ کے، خالق کو خالق سمجھ کے، رازق کو رازق سمجھ کے، مختار کو مختار سمجھ کے اس کی زمین پہ عاجزانہ چلتے عاجزانہ چلتے۔ یہ تکبر ان کے قریب نہیں ہوتا ہے، کبر و نخوت ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت ان کی بیان کی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کسی جاہل سے ان کا پالا پڑ جائے، جو اللہ کا باغی، نبیوں کا باغی، آخرت کا منکر اور دنیا کے انجام سے بے خبر، اگر جاہل سے پالا پڑ جائے بات کرنے کا، تو قالوا سلاما، الجھاؤ کے بجائے سلجھاؤ کا راہ اختیار کرتے ہیں، اور اسے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اچھا بابا، تیری قسمت میں اگر نیکی نہیں ہے تو ہم نے تو جبرن تو نیک نہیں بنا۔ تین صفتیں ہو گئی۔ چوتھی صفت رب العالمین نے ذکر کی ہے، فرمایا وہ لوگ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سال کا 2-3 جمعوں سے آپ نے اللہ کی عبادت کے تذکرے، نماز کی صورت میں اس کے بیانات کتاب و سنت کے حوالے سے سنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے ایک عالم ہیں، تورات کو پڑھنے والے ہیں، سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، سچی کتاب تورات کو پڑھنے اور سنانے والے ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں، جس کا نام اس وقت یثرب ہوتا تھا، یہ یثرب میں ایک شخص مکے سے آیا اور وہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ اس نے ان کی ملاقات کا
پروگرام بنا لیا اور اس پروگرام میں اس نے ذکر کیا ہے کہ جس بات نے مجھے متاثر کیا میری ان کی پہلی ملاقات پر ان کی ایک گفتگو میں نے سنی. جب میں حاضر ہوا نا تو وہ اپنے ساتھیوں سے محو گفتگو تھے اور ان سے کہہ رہے تھے مسلمانوں افشوا السلام افشوا السلام. لفظ السلام علیکم کثرت سے کہو, کثرت سے. جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو, نہیں جانتے مسلمان ہے اس کو بھی سلام کہو. یہ فکرہ نبی کے صحابہ نے عملاً جو اس پر مثال پیش کی ہے وہ میرے اور آپ کے عمل سے رہ گئی ہے. ہم اس کے پابندی بھی نہ کر سکتے. آپ کا پیغام ہے افشوا السلام, جو ملے اس کو السلام علیکم کہو, اور ہم اپنے جاننے والوں کو تو السلام علیکم کہہ لیں گے, نہ جاننے والوں کو ہم سلام نہیں کہتے. اپنے گھر میں جاؤ السلام علیکم کہو, یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا, جب گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہو. مگر اس سے بھی ہمارے عمل شاید پورے نہ اترتے ہوں. لَيْسَتِ الْأُولَىٰ, جو پہلی دفعہ سلام کہنا ہے وہ بعد کے سلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دونوں کا درجہ برابر ہے. جب مجلس سے اٹھ کے جاؤ پھر بھی السلام علیکم کہو, افشوا السلام. صحابہ نے اس پر عمل کا یہ انداز اختیار کیا کہ دو ساتھی جا رہے, درمیان میں ایک ستون آ گیا, درمیان میں ایک درخت آیا, درمیان میں کوئی چیز آ گئی, ایک اس کی دائیں طرف سے دوسرا اس کی بائیں طرف سے گزرا. ساتھ اکٹھے ہی آ رہے مگر اتنا سا فاصلہ ایک دوسرے سے انہوں نے اپنے لیے سلام کہنے کو واجب قرار دیا کہ اس ستون سے ادھر سے ادھر ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم. درخت درمیان آیا ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم. دیوار درمیان میں آئی کہتے ہیں السلام علیکم. رحمت دو عالم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے, وہ مجلس میں آ کے کہنے لگے السلام علیکم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک فکرہ نکلا, عاشرون, اتفاق سے بہت سے ابھی آ گیا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا شروع. ایک تیسرا آدمی آیا, اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ایک اور لفظ شامل کیا وبرکاتہ. ایک کہتا ہے السلام علیکم, دوسرا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تیسرا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں کے بارے آپ کا تبصرہ جدا جدا. عاشرون, عشرون, ثلاثون. بیٹھنے والے صحابہ نے عرض کیا حضرت یہ تین جو آپ نے جدا جدا فیصلے سنائے ہیں ذرا اس کی وضاحت فرما دو. ہمارا جو سب سے پہلے آیا وہ 10 نیکیاں لے گیا, جو
جو دوسرے نمبر پہ آیا وہ 20 نیکیوں کا حقدار بن گیا، اور جو تیسرے نمبر پہ آیا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، رحمت اللہ ساتھ اضافہ کرنے سے 20 بن جاتی ہیں، برکاتہ کا اضافہ کرنے سے 30 بن گئی ہیں۔ ذرا کام کتنا سا ہے، انعام کتنا سا ہے۔ اور اس کلمے میں ہے کیا؟ السلام علیکم، میری بات سننے والوں اللہ تمہیں خیریت سے رکھے، سلام سے رکھے، سلامتی سے رہو، دعائیہ کلمہ ہے۔ اللہ کی تم پر رحمتیں برسے، اللہ کی برکتیں تم پہ ہوں۔ بھائیوں کے حق میں دعا کرو، نیکیاں اپنی بنتی ہیں۔ دعا بھائیوں کے حق میں، نیکیاں اپنی بنتی ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلی بات یہ کہی، افشوا السلام، لوگوں السلام علیکم اکثر کہو، پھیلاؤ۔ اور دوسری بات سنو، اطعموا الطعام، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، غریبوں اور مسکینوں کو اللہ کا دیا ہوا مال کھلایا کرو، کھلایا کرو۔ اللہ اکبر، کھلانے کی بھی بات اور کتنی برکات ہوتی ہے۔ چند دن ہوئے بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، ایک واقعہ وہاں آ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب رہائش پذیر ہوئے تو آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے طلبہ کی ایک جماعت آ گئی، دین کے طالب علم، دین کے طالب علم۔ اور ان طالب علموں کو اصحاب الصفہ کا نام اسلامی تاریخ میں متعارف کرایا گیا کہ وہ ایک مسجد نبوی کے پاس بیٹھنے والے، آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانے والے، اور اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولی بھرنے والے، دین سے مالا مال ہونے والے طلبہ، یہ اصحاب الصفہ ہیں۔ آپ نے ایک دن اعلان کیا کہ میرے صحابہ، تم اپنے گھر میں جا ہی رہے ہو، اپنے گھر میں تو پتہ ہی ہوتا ہے نا ہم گھر کے افراد کتنے ہیں اور میرے گھر میں کتنے افراد کا کھانا پکا ہے۔ جس کے گھر میں ایک آدمی کا کھانا پکا ہے وہ ایک طالب علم صاحب ہے، ایک طالب علم صاحب، دو کو ایک کا کھانا کافی ہوگا۔ اس طرح آپ نے ترغیب دی، جس کے گھر میں زیادہ ہے وہ زیادہ طالب لے جائے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں 10 طالب علم رہ گئے۔ رحمت دو عالم نے اپنے گھروں میں 10 طالب علم بھیجے۔ میری بیویاں ہیں بہت سی، اور آپ ان بیویوں کو ایک ایک آدمی بھیج دیا جس کو کھانا کھلا دو۔ 10 طالب علم رحمت دو عالم کے بیویوں کے یہاں خدمت کرنے کے لیے نہیں، کھانا کھانے کے لیے گئے، کھانا کھانے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مسجد نبوی کے مہمان بنا دیے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا، بیٹا یہ مہمانوں کو لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ مغرب کے بعد کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق گھر میں نہیں گئے، یہ اطعموا الطعام کا ایک منظر بتا رہا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کا ایک بہت بڑا گہرا رشتہ ہے۔ کہ نبی کے گھر میں ان کی بیٹی ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی پاک دامنی اور جن کی عظمت سورہ نور کے اندر آج بھی آیات کی شکل میں موجود ہے، اور 10 آیتیں قرآن کی، 10 آیتیں قرآن کی عائشہ کی پاکیزگی، طہارت، ان کے بے داغ دامن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ابو بکر اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے، عائشہ صدیقہ بھی نبی رحمت کے ساتھ مل کے کھانا کھا لیا۔ گھر کا پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بیٹا ان کا بڑا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن نے امی سے کہا کہ یہ مہمان ابو نے بھیجے ہیں، تو کھانا بناؤ۔ کھانا تیار ہو گیا، مسجد کے طلبہ سے کھانا کھانے کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے کہا صاحب کھانا ابو بکر تشریف لائیں گے تو مل کے کھائیں گے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ناراض ہوں گے، آپ تو کھا لیں، وہ تو رک گئے ہیں۔ ابو بکر کو کوئی علم نہیں میرے گھر کا کیا بنا تو کیا نہیں بنا۔ عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے پھر آرام سے گھر آئے۔ بخاری شریف میں حضرت ابوبکر کی بیوی کا ایک سوال ہے کہ مہمانوں کو گھر بھیج کے اس طرح غافل ہونا کو مناسب تھا؟ مہمان جو گھر بھیج دیے تو آپ بھی آ جاتے۔ فرمانے لگے اوا ما عشیتی ہے، میں ان کو شام کا کھانا نہیں دیا ہے؟ کہا ہم نے کھانا دیا ہے مگر اباؤ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ابو بکر آئے گا تو کھائیں گے۔ بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا، عبد الرحمن، وہ کہتے میں چھپ گیا۔ میں نے کہا ابو ناراض ہوں گے تو مجھے کنارے ہو جانا چاہیے، وہ چھپ کے کنارے ہو گئے۔ بعد میں مہمانوں سے کہا کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے ساتھ مل کے کھائیں گے۔ حضرت ابوبکر کہہ بیٹھے اللہ کی قسم میں نے کھانا ہی نہیں، کھانا بھی نہیں تھا۔ مغرب کے بعد بیٹی عائشہ کیا کھانا کھا لیے ہے، اب کھانے پر مزید کون کھاتا ہے؟ تو وہ تو قسم ان کی سچی تھی کہ میں نے نہیں کھانا ہے۔ مہمان ایسے بگڑے کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک تو نہیں کھائے گا ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ بڑا عجیب مسئلہ بن گیا۔ سوچا کہ شیطان نے میرے گھر میں داؤ لگا دیا ہے، اب میں نے قسم اٹھائی ہے کھانے کے باوجود کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھوکے رہ کے کہا دیا ہم نہیں کھائیں گے، میرے ساتھ متعلق کر دیا۔ فرمایا لاؤ کھانا منگوایا، بسم اللہ پڑھی، کھانا شروع کر دیا۔ ایک آدھ لقمہ لیا تو اسے کہا لو جی آغاز میں نے کرا دیا ہے، اب آپ کھاتے رہیں کیونکہ میں تو کھا کے آیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں کھانے والے مہمانوں کا جو انداز ہے، 3 آدمی کھا رہے ہیں، جیسے جیسے لقمہ اٹھا رہے ہیں نیچے سے لقمہ اور بڑھ کے تیز ہو رہا ہے، برتن میں کھانا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ مہمان فارغ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کو بلایا، یا تفراس ادھر آؤ بات سنو، یہ کھانا جتنا تو نے دیا ہے اتنا ہی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اس سے کہیں بڑھ گیا ہے، جتنا میں نے تیار کیا تھا یہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ مہمان سارے رج گئے ہیں، تینوں مہمان کھانے کے باوجود کھانا کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بابرکت پیالہ صبح کی نماز پر ابوبکر مسجد نبی میں لے آئے،
اور رات کا سارا واقعہ سنایا۔ اس واقعہ کے سنانے پر عرض کیا حضرت دیکھو یہ کھانا کتنا زیادہ موجود ہے اور یہ میرے گھر میں ہے، آپ کے پاس کوئی مہمان باہر سے آئے ہوئے تھے 12 کی تعداد، ان 12 نے بھی اور مسجد نبوی میں جو صحابہ موجود ہیں ان سب نے کھایا اس ایک برتن میں جو 3 آدمی کا کھانا ہے۔ اب وہ تو عام، جب اللہ کے نبی کا حکم مانو گے اللہ اس طرح برتنے کرتا ہے، اس طرح برتنے کرتا ہے۔ وہ ابو ہریرہ والا کیا تو آپ نے دوسری بات سنا ہے۔ بہرحال پہلا پیغام جو عبداللہ کے کانوں میں گیا وہ افش السلام، دوسرا جو پیغام گیا اطعموا الطعام، تیسرا پیغام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی بھی کرو، صلہ رحمی بھی کرو، اپنے عزیزوں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھنا تم کھاتے پیتے بھائیوں کے ذمہ ہے۔ اللہ وقت آ گیا ہے امتحان کا۔ پنجاب میں اس وقت غالباً 33 ضلع ہیں یا 34 ہیں، صرف پنجاب میں 34 ضلع ہیں یا 33 ہیں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیان پرسوں میں نے پڑھا ہے اخبار میں، اور اب اس کو بطور اشتہار کے نوائے وقت کے اندر بھی دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کہتا ہے میں نے ان محروم لوگوں کے گھر دیکھے، سیلاب سے تباہ کاریاں دیکھی، اجڑی ہوئی فصلیں دیکھی، گرے ہوئے مکان دیکھے، خیموں میں بیٹھے ہوئے انسان دیکھے۔ بھائیوں میں تو دیکھ رہا ہوں تم سرمایہ داروں، تمہارے ذمہ بھی کچھ ہے کہ آؤ مل کے ان کی خدمت کریں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ اس وقت ملک پاکستان میں 18 کروڑ عوام ہیں، 18 کروڑ، جس کا ہر روز تذکرہ دھرنا شریف والے دے رہے ہیں۔ دھرنا شریف شرافت کی انتہا ہو گئی ہے، بڑا دھرنا شریف چلا ہے، مہینہ گزر گیا دھرنے کی شرافت بڑھتی چلی جاتی ہے، شریف ہے، شرافت 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 ہے۔ دھرنا شریف کی کیفیت بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس زمین میں 18 کروڑ کا تذکرہ قریباً ہر روز ہوتا ہے۔ کبھی شہباز شریف کرتا ہے، کبھی نواز شریف کرتا ہے، کبھی دھرنا شریف والے کرتے ہیں، روز سناتے ہیں 18 کروڑ کو۔ اور اب یہ لوگ جو گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں لاکھوں میں لاکھوں ہمارے بھائی اجڑ گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، جانور کہیں پانی کی نظر ہو گئے، مکانات کو پانی لے گیا۔ اب ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ 18 کروڑ کی آبادی کی ذمہ داری۔ مجھے پچھلے جمعے اتفاق سے آپ کو توجہ دلانے کا موقع ملا، مگر اس کے جواب میں دیکھتا رہا کہ کتنے بھائیوں پہ اثر ہوا، کتنے بھائیوں کو یہ اس سے شوق پیدا ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سینکڑوں میں جو مسجد کے نوازی ہیں آرام سے اٹھ کے چلے گئے، اس کے کان پہ جوں تک نہیں لیں گی کہ ہمارے بھائیوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، مسلمان ہیں بھائی، ہندو نہیں ہے۔ پنجاب میں تو کسی غیر مسلم کا شاید ہی نام ہوگا، اور اگر ہے وہ جبھی تو کوئی عیسائی ہمارا ملک کا پاکستانی ہی ہے۔ اور صرف ایک آدمی 2000 روپیہ چپکے سے میرے ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا، وہ میری جیب میں پڑا۔ ایک صاحب نے میرے کان میں کہا کہ میں انشاءاللہ کچھ لاؤں گا، وہ یہ 10,000 روپیہ دے کے گیا ہے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10,000 سے مکان بن جائیں گے؟ آپ لوگوں کو کیا توفیق ہے؟ میں آپ کے متعلق بدنی شکار، مجھے یقین ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرا دیا ہوگا، یا نہیں تو کوئی یہ دفاعی تنظیمیں جو چلتی ہیں ان کو دے دیا ہوگا، مگر اس کے باوجود آپ کی جیبیں خالی نہیں ہیں، آپ کی جیبیں خالی نہیں ہیں۔ آج مرکز کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی مسجد میں اپیل کر کے سیلاب میں لٹے پٹے بھائیوں کے لیے کچھ چندہ کر کے بھیجیں، تو یہ 12,000 تو میرے پاس آ گیا ہے، باقی آج آپ لوگوں کو دے کے جانا ہے، کیونکہ بات کیا ہے؟ نبی کی حدیث کا ذکر کیا ہے، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، مسلمان کو مسلمان سے جو رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے، اور اس سے بڑھ کر نہ باپ کا رشتہ ہے، نہ ماں کا رشتہ ہے، نہ بیٹے کا رشتہ ہے، نہ بیٹی کا رشتہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان سے جو محبت اور انس ہونا چاہیے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے، ماں سے بھی زیادہ ہے، عزیز و اقارب سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے وہ بھائی پاکستانی ہیں، ہمارے وہ بھائی مسلمان ہیں، ہمارے وہ بھائی جن کے اوپر سیلاب کی مصیبت نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے، وہ ہماری توجہ کے لیے محتاج ہیں۔ اس لیے آپ اس بات پر عمل کر کے جائیں کہ رسول اللہ کی حدیث جو سنی حضرت عبداللہ بن سلام نے، افشوا السلام، عادت بناؤ کثرت سے سلام کہنے کی، اور ساتھ اطعموا الطعام، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ غریب جو اس وقت لٹے پٹے ہیں وہ آپ کی روٹی کے لیے منتظر ہیں، ان کو لوگ روٹیاں پکا کے پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں منظر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ ایک دوسرے کے روٹی کے انتظار میں اور کن آنکھوں کو تر کر کے روتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ دینے والے تھے، دینے والے ہم دینے والے تھے، اور آج ہمیں ہاتھ نیچا کر کے روٹی لینی پڑتی ہے۔ بھائیو، آپ بھی کسی کی بات پر توجہ دے دیا کرو، میں آپ سے مایوس نہیں، مگر آپ کو کسی طرح سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ میں سوچتا رہ گیا کہ وہ صرف جو ہے 2,000 روپیہ ایک آدمی دے گیا، ساری مسجد کا کفارہ ہو گیا۔ یہ تو جو ہے مشترکہ چیز اس طرح کی تھی کہ اس سے جو کام بن جائے گا، ویسے ہمارے جو ہے ہزاروں سے مل کے لاکھوں بنے گے، اور اس میں برکت ہوگی، فائدہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ جو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے سنا وہ یہ ہے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ آج میں نے اسی فکرے پہ آپ کو توجہ دلانی تھی، مگر چونکہ جو ہے بات شروع سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کا ایک عالم، تورات پڑھنے والا، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے رہنما، مسلمانوں کے مقتدی، مسلمانوں کے پیر مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا آواز سنا پہلا، اور پہلے بار میں یہ لفظ موجود تھے کہ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اور دیر کو نمازیں پڑھنے والوں فکر کرو، رات کو بھی نماز پڑھا کرو، جب لوگ سو جائیں تم نیند چھوڑ کے زندہ سلامت مالک کے ساتھ رابطہ کرو اور اسے جو ہے مناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا مسلمان بنائے، اور اپنے پاکستانی مسلمان بھائی، پاکستانی انسان بھائی جن پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میری اپیل یہ ہوگی کہ آپ جو ہے باقاعدہ طور پر اپنی جیب میں جو لائے ہیں، آپ کے پاس روپیہ ہے، 10 روپے ہیں، 50 روپیہ ہے، اس کو لے کے گئے، گھر میں موجود ہیں، دکانوں پہ موجود ہیں، جو لے کے آئے اور سب لے کے جاؤ۔ تو پچھلے جمعے کی میری پریشانی ہے اور 7 دن تک میں پریشان رہا کہ اللہ اس قوم سے تو میں مایوس کبھی بھی نہیں تھا، اس قوم سے جب میں نے کوئی اپیل کی ہے کچھ نہ کچھ تو دیکھ ہی جاتے تھے، اور اب کیا ہوا ہے؟ تو اب یہ 12,000 تو میری جیب میں ہے، باقی آپ انشاءاللہ دیں گے، یہ اکٹھا کر کے ہم اس کے انتظامات میں شامل کریں گے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ درس قرآن مسجد اقصیٰ میں 21 ستمبر کو بعد نماز عشاء کے ہو رہا ہے، مولانا عتیق اللہ تشریف لا رہے ہیں، اس کے شکر سننے کے لیے تشریف لے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لنا ولکم۔ پہلا خطبہ ختم، دوسرا خطبہ انشاءاللہ پھر شروع ہو جائے۔